میرے آقا میرے زبان چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے. ہمارے اسٹیج پر حضرت مولانا قاضی فضل نورانی صاحب دارالقضاء دارالعلوم ہلال پور یہاں تشریف فرما ہے، اور الحمدللہ انہوں نے آج تک 110 کیس طلاق کے مسئلے حل کر چکے ہیں. ایسے قاضی کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. جہاں علماء کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے تو قاضی کے چہرے کو دیکھنا تو بدرجہ اولا ثواب ہے. لیکن دیکھیے گا کہ زبان چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے، ارے نصیب بگڑا تو گونگے برائی کرنے لگے. مفتی صاحب کہ زبان چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے، ارے نصیب بگڑا تو گونگے برائی کرنے لگے. اور ہمارے قد کے برابر جو آ نہ سکے جو لوگ ہمارے پاؤں کے نیچے کھدائی کرنے لگے. اچھا مطلب ایک آدمی صرف وہاں سے بولا کہ ہاں سبحان اللہ واہ واہ واہ، لیکن ایک شعر اور پڑھ کے اب دیکھتا ہوں، چونکہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہی والا شعر ہونا چاہیے. جس جلسے میں گیا فوراً وہی والا. پتہ نہیں کون سی رشتہ داری آپ نبھا رہے ہیں کہ خزانے کو وہ ایک رتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا. دیکھیے سرفراز صاحب کی مسکراہٹ بتلا رہی ہے. اور آپ کے ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ کہ خزانے کو وہ ایک رتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا، چندن کو وہ اگربتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا. حکومت ہم نے دے دی ہے یہ چائے والے کو، وہ ہمیں چائے کی پتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا. مجھے پتا رہتا تو یہی شروع کرتا. لیکن حضرات سامعین اب وقت کم ہے اور ہمارے پاس علماء کرام کی لمبی فہرست موجود ہے، اس لیے میں اب بغیر کسی تمہید کے حضرت العلامہ حضرت مولانا مفتی معروف راہی صاحب، ایک ایسے خطیب کا نام ہے کہ آپ کے علاقے سے اٹھ کر ہندوستان کے آواز لوگوں کے دلوں میں حکمرانی کرنے کا ہنر اس شخصیت کو آتا ہے. حضرت مولانا مفتی معروف راہی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آنسو تیرے نکلے تو آنکھیں میری ہوں. سرفراز بھائی آنسو تیرے نکلے تو آنکھیں میری ہوں، دل تیرا دھڑکے تو دھڑکن میری ہوں، اور خدا کرے اپنی دوستی اتنی گہری ہو کہ بزنس تو کرے تو انکم میری ہو. آگے کرو آگے کرو چیر آگے کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. وقال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتى يغیروا ما بانفسهم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. رواه البخاری او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگوں، ساتھیوں، کلمہ شریک بھائیوں، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، عزت دار ماں و بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور ہم پر بہت بڑا احسان عظیم یہ فرمایا کہ ہم سب کو حضور سرور کائنات، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، غمخاروں کے غمخار، دکھیوں کے مسیحا،
गरीबों के मसीहा, बेटियों की जिंदगी बचाने वाले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। ये जो अफरा तफरी का माहौल है, मीडिया वाले साथी से भी गुजारिश है, आप दिलजमाई के साथ तशरीफ रखेंगे। आपको जो काम करना होगा वो काम वक्त पे करेंगे, बेवक्त कोई उठना बैठना नहीं करेंगे। आज मैं इस कुर्सी पर बहैसियत खतीब नहीं बैठा, बल्कि मैं जिम्मेदार कमेटी की हैसियत से बैठा हूँ। इसलिए मैं कतई ज्यादा दाल बगाड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं इसलिए बैठाया गया हूं ताकि जलसे का तारुफ भी हो जावे और साथ ही साथ जलसे के अगराज व मकासिद क्या हैं इसको भी हम सबको बता देना चाहिए और समझ लेना चाहिए। बुजुर्गों, कल मैं आप सबके सामने थोड़ी देर के लिए आया था। बहरहाल बहुत सारे लोग उसमें थे और बहुत सारे लोग नए भी हैं। मैं तो आप ही के इलाके का हूँ। आज के इस जलसे में इंशाअल्लाह दस्तारबंदी का अमल होना है और फिर दस्तारबंदी के अमल के बाद इमारत शरिया के नायब नाजिम हजरत मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब नदवी को आप समाअत करेंगे। फिर आपके महबूब मुकर्रिर हजरत कारी सोहराब चापदानी साहब जो हंसाते भी हैं, रोलाते भी हैं और मजमा जब ज्यादा बेचैन होते हैं तो कब्रिस्तान पहुंचाने का काम भी जानते हैं, बैर कैफ वो भी आपके बीच बहुत जल्द आने वाले हैं। इसी तरह से तबलीगी इज्तिमाआत में जिनकी तकरीर बड़ी मशहूर है और अल्लाह ताला ने जिनको भला की सलाहियत दे रखी है, अहादीस के ज़खायर जिनके पास, जिन्हें मेरी मुराद हजरत मौलाना मुफ्ती मजहर साहब कासमी दामद बरकातहुमुल आलिया, तो इंशाअल्लाह इन तमाम शख्सियतों की तकरीर आपको सुननी है, समाअत करनी है। और फिर जनाब कारी मुजम्मिल हयात जो मुखिया हैं वो तो बहरहाल जानते ही हैं कि योजना कैसे तकसीम होती है, इसका खास अंदाजा उनके पास है। वैसे ही बिहार में उलट फेर सब कुछ है और वो भी उलट फेर करना बहुत कायदे से जानते हैं, इसलिए वो किस्तों में आएंगे और आपको उलट फेर करने का हुनर अल्लाह ने उनको दिया है। आपकी पेशानी वो कायदे से पढ़ पाते हैं और पढ़ने के बाद फैसले भी करना उनके लिए आसान हो जाया करता है। काजी साहब तशरीफ रखते हैं। मैंने कुरान करीम की 2 मुतफर्रिक आयत पढ़ी है। बुजुर्गों साथियों, सिर्फ इतना समझते हुए कि आज का ये जो जलसा हो रहा है, जलसे में 2 उन्वान आपके सामने मौजू है। 2 उन्वान है। एक उन्वान जलसा दस्तारबंदी है, यानी बच्चों के सरों पे पगड़ी बांधी जानी है, यानी हुफ्फाज़े किराम जो कुरान करीम को अपने सीनों पे जिन्होंने महफूज किया है, आज गोया उन्हें दुनियावी एतबार से सर्टिफिकेट दी जाएगी, सनद दिया जाएगा। एक उन्वान तो ये है। और दूसरा उन्वान इस्लाह मुआशरा का है। इस्लाह मुआशरा का मतलब आप समझते हैं, समाज सुधार, समाज की कमियां, समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो बेहयाइयां हैं, समाज में जिन दर्द कर्ब से हम बेचैन हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से हम जो दूर हैं, आपकी सुन्नत और आपके इरशादात और फरमुदात से जो दूर हैं, इसी को समाज सुधार आप कह सकते हैं। समाज सुधार के नाम से आज का ये जलसा है। आप सब यहाँ मिल बैठ के जमा हुए हो। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आप सब के मिल बैठने को कबूल करे। अरकान कमेटी जिन लोगों ने जिस तरह से मेहनत करी है, दुआ करता हूँ आप सब की मेहनत को अल्लाह कबूल करे और इसका अजर अजीम अता फरमावे। और जिन लोगों ने जिस तरह से ताउन किया है, अल्लाह आप सब के ताउन को कबूल करे। मैं कायदे से जानता हूँ फरवरी की 8 तारीख है और इस 8 तारीख में अभी गुज़श्ता कई दिन तो ऐसा गुजरा है जहाँ पर यह महसूस हो रहा था कि बहुत जल्द मार्च का महीना आने वाला है, यानी ठंडी रुखसत हो रही थी, लेकिन जाते जाते ठंडी ने दस्तक दी और गोया ठंडी ने ये कहा कि मैं अभी हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इलाके वाले समझदार हैं। जाहिर है नदी को क्रॉस करके कुछ लोग आए हैं, बोरिया बिस्तर के साथ आए हैं, कंबल लेके आए हैं। आपका भी इंतजाम खास तौर पे किया गया है। अल्लाह आप सबके ईमान को सलामत रखे। बुजुर्गों साथियों, सिर्फ ये कहते हुए मैं अपनी बात को इंशाअल्लाह खत्म करूंगा। मैंने कुरान करीम की एक आयत तो अल्लाह के कलाम से ये पढ़ी है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है, ईमान वालों मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों से निकलकर, गिरोहों से निकलकर एक हो जाओ। जिस दिन हम एक हो जाएंगे इंशाअल्लाह, जिस दिन हम शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे, फिर दुनिया की बातिल ताकत हमें जेर नहीं कर सकती है। आज जिसको देखो वही अपनी जगह पर बैठा बैठा खड़ा खड़ा इस्लाम के खिलाफ भद्दी टिप्पणी करता है, अनाप शनाप बकता है। शायद आपको नहीं मालूम, अगर कोई अनाप शनाप बकता भी है तो हम इसके जिम्मेदार हैं। उसकी वजह यह कि इस्लाम की सही तस्वीर, इस्लाम की सही तशहीर, इस्लाम की सही नुमाइंदगी हमने और आपने नहीं करी है। अगर हम सच्चे दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बन जाएं, हमारे
सर से लेकर पैर के नाखून तक मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी झलक जाए तो मैं कसम खा के कहता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ, इस्लाम पर कोई भद्दी टिप्पणी नहीं कर सकता। आज मेरे नौजवानों को देखो, वो जिनको देखो, हर एक को आप देखते, हर एक को आप ये कहते नजर आओगे, हर कोई ये कहता नजर आता है कि फला हुकूमत मेरा ये काम कर रही है, हुकूमत के नुमाइंदे गलत हैं। और लोगों याद रखो, हुकूमत के नुमाइंदे गलत नहीं हैं, आप और हम गलत हैं। अगर हम और आप सुधर जाएं, आज बताओ मेरा ये सीमांचल का इलाका, हमारा ये सुरजापुरी इलाका, सुरजापुर गांव हो, ज्ञानडोब गांव हो, बागबाना हो, लाल टोली हो, इधर खाड़ी बसोल हो, और जहां जहां से भी आप आए हो, बताओ हमारे समाज में कितनी तरह की बुराइयां हैं। खुद इसी समाज में खाड़ी हाट का इलाका जहां से मैं हूं, लौटियाबाड़ी गांव, क्या हमारे इलाके में एक बहुत बड़ी लड़ाई, एक बहुत बड़ा फितना, एक बहुत बड़ा फितना कहता हूं, देवबंदी और बरेलवियों का फितना, क्या सर चढ़ के नहीं बोलता? बताओ आज देवबंदी और बरेलवियों के रिश्ते आपस में नहीं होते? क्या कल तक हमारी रिश्तेदारी नहीं होती थी मेरे भाइयों? लेकिन आज अगर किसी की रिश्तेदारी बरेलवियों में है, कोई देवबंदी का इंतकाल हुआ है, जब जनाजे का वक्त होता है, मैयत को नहलाकर और कफना कर तैयार किया जाता है, जनाजा पढ़ाने की बारी आती है, तब देख लेना हर कोई बगले झांकता है। मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपना वाकया बताता हूं। जब मेरी दादी 2016 में रमजानुल मुबारक के 27वें रमजान में इंतकाल करी थी, जब मैं बाकायदा तौर पर उसी साल की बात है कि मेरी फरागत हुई थी, मैं जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा था। मेरे गांव के बहुत सारे लोग मेरे पीछे, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी थी, मेरे रिश्तेदारों ने नमाज नहीं पढ़ी थी, सिर्फ ये कहते हुए कि अगर इनके पीछे नमाज पढ़ूंगा तो मेरा ईमान खत्म हो जाएगा, मेरा ईमान खत्म हो जाएगा। लगो बताओ, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत यही है? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात यही है? क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यही फरमान है? इन मौलवियों ने कौम का बेड़ा गर्क किया है। ये मौलवी कुर्सी पे बैठकर नफरत की तालीम देता है और ये समझता है कि आज अगर किसी की गिरफ्तारी होती है, बताओ आज सलमान अजहरी की गिरफ्तारी हो गई तो क्या कोई देवबंदी चुप है? कोई देवबंदी चुप नहीं है। मैं जानता हूं किसी की शक्ल देखकर, किसी की टोपी देखकर कतई उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। वो क्या जानते कि कौन देवबंदी और कौन बरेलवी है? वो क्या जानते कौन गैर मुकल्लिद है और कौन मुकल्लिद है? वो ये जानता है कि टोपी दाढ़ी ये इस्लाम की निशानी है, ये मुसलमानों की निशानी है, और इसी चीज को देखकर उस पर प्रतिबंध लगाया है, इसी चीज को देखकर उसको अरेस्ट किया गया है। लेकिन मुसलमानों, अब भी अगर तुम्हारी आंखें नहीं खुली, अब भी तुम अगर खाबे खरगोश से बेदार नहीं हुए, अब भी तुम अगर देवबंदियत और बरेलवियत के झगड़े से निकलकर एक कलमे के बुनियाद पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह के शरीयत के बुनियाद पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सच्ची गुलामी के बुनियाद पर आगे नहीं बढ़े, तो मैं कहता हूं आज एक मोदी हिंदुस्तान में विराजमान है। मुसलमानों इंतजार करो, एक मोदी से अगर तेरा पेट नहीं भरा, अभी 10 मोदी आना बाकी है जो तुम्हारी कायदे से ठुकाई करने के लिए तैयार है। अगर चाहते हो कि हुकूमत हिंद को सबक सिखाया जाए, अगर चाहते हो कि हुकूमत हिंद जो हमारे खिलाफ नित नए प्लानिंग बना रही है, तरह तरह के प्रोपेगेंडा इख्तियार कर रहे हैं, चाहते हो कि ये तरह तरह के प्रोपेगेंडा इख्तियार न करें, अगर चाहते हो कि बाबरी मस्जिद जो मेरे हाथ से चली गई, ज्ञानवापी जिसके तहखाने में अब तो बाकायदा तौर पर पूजा पाठ की इजाजत दे दी गई, चाहते हो कि और कोई मस्जिद मिस्मार न हो, और कोई मीनार और कोई गुंबद न टूटे, इसके लिए नौजवानों तुम्हें कमर बस्ता होना पड़ेगा। गाँव गाँव जाकर तुम्हें मोहब्बत की तालीम आम करना पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि लोग ऐ मेरा भाई, तू देवबंदी बाद में, तू बरेलवी बाद में, तू शेख और पठान बाद में, तो सैयद बाद में, सबसे पहले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है। और लोगों याद रखो, कुरान करीम ने ये नहीं कहा कि देवबंदी जन्नत में जाएगा, बरेलवी जन्नत में जाएंगे, फला जन्नत में जाएंगे, बल्कि कुरान करीम में ये कहा गया है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चे ताबेदारी करेगा, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात और फरमादात के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, जन्नत में वही कौम जाएगी, जन्नत में वही लोग जाएंगे। इस
اس لیے میں تم سے اسپشٹ یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، آج تم خولوں سے نکلو، آج تم فرقوں سے نکلو، آج تم برادریوں کے جھگڑوں سے نکلو، آؤ ایک پلیٹ فارم پر آؤ محمد الرسول اللہ کے سائے تلے، آؤ اللہ کے سنویدھان پر عمل کرنے کے لیے، آؤ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے۔ آج تمہارے چہرے سے کہیں سے مسلمان نظر نہیں آتے ہو، آج تم اپنے ہیئر سٹائل سے کئی مسلمان نظر نہیں آتے ہو، کیا میں غلط کہتا ہوں؟ جبکہ قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اے لوگو، تم رجائی میں گھس کر اور کمبلوں میں پیک ہو کر اور بند کمرے میں پیک ہو کر اگر یہ کہتے رہو گے کب حکومت بدلے گی، کب اچھے دن آئیں گے، کب میرے دن آئیں گے، کب میری مسجدیں محفوظ ہوں گی، کب میرے مدرسے محفوظ ہوں گے، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ ایک ماضی قریب میں نبی علیہ السلام کی چہیتی قوم، نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والی جانثار قوم، صحابہ کرام کی جماعت کو پڑھ کے دیکھو۔ صحابہ کرام ایک بار اگر اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ سے فریاد کرتے تھے متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کہاں ہے؟ اللہ کی مدد قریب آ کے کہتی تھی میں تیرے قریب ہوں، میری مدد تیرے ساتھ ہے۔ لیکن آج بتاؤ، کیا فلسطین بے چین نہیں ہے؟ کیا مسجد اقصی کو چھیننے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ کیا فلسطینی معصوم بچے نہتے لوگوں کو دن دہاڑے گولی اور بم سے نہیں اڑایا جاتا؟ اڑایا جاتا ہے۔ اے چین کے تمہیں نہیں پتا، چین کا واقعہ ہے کہ چین میں 85,000 مسجدوں کو بلڈوزر سے اڑا دیا گیا ہے۔ کچھ مسجدیں تو ایسی ہیں جہاں پر یہ پابندی کر دی گئی ہے اب مسجدوں میں محراب نہیں بنا سکتے، اب مسجدوں کے مینار کھڑے نہیں کر سکتے، گویا کہ مسجدوں کو مسمار کرنے کی پوری دنیا میں پلاننگ ہو رہی ہے۔ لیکن یہ مسلم قوم ہے جو فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، لیکن یہ مسلم قوم ہے جو آج شیخ سید خان پٹھان کی لڑائی میں مبتلا ہے، جو برادریوں کے جھگڑے سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تو پھر یہ قوم کیوں کہتی ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کی نصرت کیوں نہیں آتی؟ میں کہتا ہوں آئے گی اللہ کی مدد، آئے گی اللہ کی نصرت، لیکن شرط ہے مسلمانوں تمہیں محمد الرسول اللہ کی سچی غلامی اختیار کرنا پڑے گی۔ بتاؤ کرتے ہو وعدہ انشاءاللہ؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ اچھی طرح یاد رکھو، فلسطین کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ صرف اور صرف ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہے۔ ارے چچنیا کی تاریخ پڑھو، چچنیا کی تاریخ پڑھو، برما کے روہنگیا مسلمانوں کو کس طرح مارا گیا۔ ماضی قریب میں 80,000 مسلمانوں کو طے کر دیا، 80,000 مسلمانوں کو مار کر ان کی بوٹی بوٹی کر کر ایک ایسی قوم نے اپنا نمانا بنایا جس قوم کا یہ ماننا ہے اور جس قوم کی کتابوں میں اور گرنتھوں میں یہ بات لکھی ہے کہ میرے دھرم میں یہ بات اسپشٹ لکھی ہے کہ کسی چیوٹی کو بھی مارنا ایک گناہ کا کام ہے، ایک پاپ کا کام ہے۔ وہی قوم روہنگیا مسلمان میں، کیونکہ حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ 1965 میں روہنگیا کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، روہنگیا مسلمانوں سنو، تمہاری ترقی چھیننے کی ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے، تمہارے خلاف تدبیریں اختیار کری جا رہی ہیں، پلاننگ بنائی جا رہی ہے۔ اس لیے میں تمہیں کہہ کے جاتا ہوں اور تم سب کو میں بیدار کر کے جاتا ہوں، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرو، علوم نبویہ سے رشتہ جوڑو، اور تم کہیں بھی رہو محمد الرسول اللہ کو غلام بن کے رہو۔ انشاءاللہ تمہاری یہ غلامی کی شناخت پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کی باطل طاقتوں کی چیخیں اڑا دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن کیا میری مسلم قوم، کیا میرے مسلم نوجوان اس بات کو مانتے بھی ہیں؟ اگر مانتے تو پھر اس جلسے سے اٹھنے کے بعد زندگیوں میں تبدیلیاں کیوں نہیں آتی؟ زندگیوں میں چینجنگ کیوں نہیں آتی؟ بوڑھے ہو جاتے ہو، آپ داڑھی تک نہیں رکھتے، اور میری قوم کے نوجوانوں، غیور نوجوانوں، ہمیں تمہیں شرم تک نہیں آتی، اپنی ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی قطعی کوئی فکر نہیں کرتا۔ اگر فکر کرتا تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آج ہوا کی بیٹیوں کو جس طرح سے اسکول اور کالجز کے نام پر، جس طرح سے کوچنگ سینٹر کے نام پر ان کی عزتوں کو لوٹا جا رہا، ان کو باقاعدہ طور پر ننگا کیا جا رہا،
ان کو 26 جنوری کے پروگرام کے موقع پر اور 15 اگست کے موقع پر جس طرح کوچنگ سینٹروں میں ان کوچنگ سینٹر چلانے والے ساتھی اگر کوئی ہے میری بات بری نہ مانے، میں کڑوا سچ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن قوم کی بچیوں کو تم نے ننگا کیا ہے، قوم کی بچیوں کو تم نے نچایا ہے، قوم کی بچیوں کو تو نے آوارہ کیا ہے۔ مفکر اسلام علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا اللہ سے دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے جو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ بتاؤ لوگوں، آج کوچنگ سینٹر کے نام پر میری تیری بچیاں بے حیا نہیں ہو رہی، وہ اپنی عزت کا سودا نہیں کر رہی۔ ماننی مکھ منتری شری نتیش کمار جی نے کیا اسکول میں سائیکل دے دیا؟ ان کی بچی اسکول کبھی نہیں جاتی، لیکن ڈریس کے نام پر پیسے وہ لیتی ہے، اسکول نہیں جاتی لیکن سائیکل کے نام پہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں گھستے ہیں۔ کچھ بچیاں تو اسکول اس لیے جاتی ہیں کہ صرف اپنی حسن کی نمائش کری جائے، سائیکل کا پیسہ ملتا ہے، ڈریس کا پیسہ ملتا ہے، لیکن نہ سائیکل خریدی جاتی نہ ڈریس خریدے جاتے، بلکہ کیا خریدا جاتا ہے؟ پیر ذوالفقار نقشبندی نے جس کو کیا کہا ہے، جس کو تم سیل فون کہتے ہو اس کو ہیل فون سے تعبیر کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہیل فون کیا ہے؟ یہی ہے جہنم لے جانے والا فون جو تیری میری بچیوں کے ہاتھ میں ہے۔ اے میرے قوم کے کئی اور نوجوانوں، ذمہ دار ساتھیوں، اس جلسے سے اٹھنے کے بعد اگر ہم نے اور آپ نے اپنی قوم کی بچیوں کی فکر نہیں کری، اسلام کو لاگو سب سے پہلے اپنے آپ سے کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو سب سے پہلے اپنی چنتا کرو، اپنی فکر کرو، اپنے سر سے لے کر پیر کے ناخن تک محمد الرسول اللہ کی شریعت نافذ کرو، اسلام کا پابند بن جاؤ۔ آج ہر کسی کو دیکھو، ہر کوئی مسلح بنا نظر آتا ہے، ہر کوئی اصلاح کرتا ہے۔ میں آپ کی اصلاح کرتا ہوں، کچھ لوگ چائے کی منڈی میں اصلاح کر رہے ہوں گے، ان مولویوں کو دیکھو، فلاں کو نہیں بلایا، فلاں کو نہیں بلایا، فلاں مولوی بہت غلط ہے، فلاں مولوی بہت غلط ہے۔ میں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں، آپ میری اصلاح کر رہے ہو، باپ بیٹے کی اصلاح کر رہا ہے، نوجوان بیٹا باپ کی اصلاح کرتا ہے، ماں بیٹی کی اصلاح کرتی ہے، بیٹیاں ماں کی اصلاح کرتی ہے۔ گویا ہر کوئی اس سماج میں مسلح بنا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے دامن عفو میں کوئی نہیں جھانکتا، کوئی اپنے دامن میں نہیں جھانکتا کہ میری زندگی میں اسلام ہے کہ نہیں، میں محمد الرسول اللہ کی شریعت کا پابند ہوں کہ نہیں، کوئی نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم نے آپ سب کو کہا ہے، ہم سب کو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایمان والو سب سے پہلے اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو۔ جب آپ خود سدھر جاؤ گے تو یقین مانو انشاءاللہ آپ جب سدھر جاؤ گے، ہم جب سدھر جائیں گے، اور سدھرے ہوئے لوگ جو کوئی کسی کو نصیحت کرتا ہے اللہ ان کی بات میں اثر ڈالتا ہے، اللہ ان کی بات میں اثر ڈالتا ہے۔ لوگوں، آپ نے شاید حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کا نام سنا ہوگا۔ امت پر بہت بڑا احسان حکیم الامت کا۔ حکیم الامت نے ہر شعبے میں کتاب لکھ کر خواتین و حضرات کے متعلق بہشتی زیور، جن کو آج کل سنی بہشتی زیور کے نام سے بھی کتاب آئی ہے، بہرکیف بہشتی زیور ایک ایسے مدلل اور مفصل کتاب، میں کہتا ہوں جو لڑکی اسی کتاب کو صرف پڑھ لے قاعدے سے تو اپنے وقت کا بہت بڑا عالمہ بن جائے گی، وقت کا بہت بڑا مفتیہ بن جائے گی، لیکن شرط ہے کہ اس کتاب کو قاعدے سے پڑھ لے اور کسی اچھے پڑھانے والے مدرس سے پڑھ لے۔ میرے بھائیوں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے پاس ان کے ایک مرید آئے اور ان سے کہا کہ حضرت مجھے ایک بیماری لاحق ہے، اور وہ بیماری یہ ہے کہ میرے منہ سے بہت بدبو آتی ہے۔ آپ سمجھ پا رہے ہیں کیا کہا؟ میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا کل آنا، کل میں اس بیماری کا علاج بتاؤں گا اور تمہیں دوائی بھی دوں گا۔
حکیم الامت کے جو شاگرد تھے، آپ کے جو مرید تھے، بہرکیف دوبارہ دوسرے دن تشریف لائے. پھر کہا حضرت میری یہ بیماری کیسے ختم ہو جائے گی، کیسے دور ہو جائے گی، مجھے اس کا علاج کرائیے، مجھے اس کی دوا بتائیے. حکیم الامت اس سے پہلے اپنے شاگرد کو مسواک لینے کے لیے بھیجے ہوئے تھے. ان کے شاگرد مسواک لے کے آئے. حکیم الامت نے خود بھی مسواک کیا اور اپنے مرید کو کہا یہ مسواک کرو، انشاءاللہ تیرے منہ میں جو بدبو ہے اور جو تجھے بیماریاں لاحق ہیں، تیری بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ جو کوئی بندہ مسواک کرتا ہے، نبی کی سنت پہ بھی عمل کرتا ہے اور اس کے دانتوں کی جڑیں بھی مضبوط ہوتی ہیں. گویا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کے مسورے مضبوط ہوتے ہیں. لوگوں بتاؤ، حکیم الامت کل بھی وہ کام بتا سکتے تھے، کل بھی وہ علاج بتا سکتے تھے. ان کے مرید نے کہا حضرت یہ تو معمولی سا نسخہ ہے جس کو آپ کل بھی بتا سکتے تھے. حکیم الامت نے کہا کل اس لیے نہیں بتایا چونکہ میرے پاس بھی مسواک نہیں تھی، میں بھی مسواک نہیں رکھا ہوا تھا، اس لیے میں نے کل نہیں بتایا. اگر یہ کہہ دیتا تو ممکن ہو کہ تیرے اوپر اس کا اثر نہیں پڑتا. آج جب میں خود مسواک کر رہا ہوں اور آپ کو مسواک کی تلقین بتا رہا ہوں تو اللہ کی ذات سے 100% یقین ہے انشاءاللہ آپ کی یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی. آج جو سود کھاتا ہے، آج جو سٹے لگاتا ہے، آج جو جہیز میں بچوں سے، بچیوں کے گھروں سے، اپنے ساس سسر سے ڈیمانڈ کرتا ہے، وہی کہتا ہے کہ جہیز لینا غلط ہے. بتاؤ ہمارے سماج میں ایسے لوگ ہیں کہ نہیں؟ باقاعدہ یہ کہتے نظر آتے ہیں میں حاجی صاحب، سمجھی آپ حاجی صاحب. لین دین کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ بس آپ اپنی بیٹیا کو جو دو گے آپ کی بیٹیا ہی اس پہ آرام کرے گی. ایسا کریے کوئی باکس والا پلنگ دے دیجئے، آپ کی بیٹیا سوئے گی، آپ کے داماد سوئیں گے. بھلا اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ واہ واہ رے حاجی صاحب، سمدھی صاحب، کیا کہنے ہیں، کیسے کام نکالتا ہے، کس طرح کی تدبیر اختیار کرتا ہے، کیسے حربے اختیار کرتا ہے. سوچتا ہے کہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جاوے. اس طرح کی بات کر کے کیا سماج کو آئینہ دکھانا چاہتے ہو؟ اور حاجی صاحب یہیں پر بس نہیں ہوتے، آگے فرمائش جاری رہتی ہے. اور ہاں سمدھی صاحب، رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہر کسی کو ٹھنڈے پانی کی درکار ہوتی ہے، ضرورت پڑتی ہے. ایسا کیجئے گا فریج بھی دے دیجئے گا. اب وہ زمانہ کہاں رہا کہ بغیر فریج کے کوئی گھر رہتا ہے. اور سمجھی صاحب خیال رکھیے گا اب تو باقاعدہ طور پر ہفتوں اور مہینوں کی سبزیاں بھی فریج میں ٹھوسی جاتی ہیں. اس لیے ذرا سا کوشش یہ کیجئے گا کہ 2 پلے والی فریج دیجئے گا تاکہ قاعدے سے مہینوں بھر کے راشن بھی رکھ دیے جائیں. بیچارہ فریج بھی ہر روز پریشانی کے عالم میں نظر آتا ہے. یار میں فریج ہوں، کوئی الماری نہیں ہوں کہ مجھ میں اتنا ٹھوسا جا رہا ہے. فریج کے اندر سبزیاں ٹھوسی جاتی ہیں، دال اور راشن ٹھوسے جاتے ہیں، اور فریج کے اوپر حصے میں پتہ ہے اور دوائیوں کی پوٹلیاں رکھی جاتی ہیں. فریج بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا میں فریج ہوں، کوئی الماری نہیں ہوں، میرے حال پر رحم کر دو. اور سمدھی صاحب یہیں پر بس نہیں کرتے، آگے ان کی فرمائش جاری رہتی ہے. القصہ مختصر، جاتے جاتے جب ساری بات ہو جاتی ہے، بیچارہ لڑکی کے والد صاحب غیرت کے مارے کیا کرتا، وہ کہتا ہے سمدھی صاحب آپ یہ بھی تو بتا دو کہ باراتی کتنے آئیں گے، آپ یہ بھی تو بتا دو باراتی کتنے آئیں گے. حاجی صاحب سمدھی صاحب کیا کہتا ہے، اے بھائی صاحب سمدھی صاحب، آپ بھی حاجی صاحب میں بھی حاجی صاحب، بارات کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ میرے یہاں تو میرے بچوں، اصل میں میرا بچہ وہ ڈاکٹر ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ڈاکٹروں کا بڑا قبیلہ ہوتا ہے، بڑا کنبہ ہوتا ہے. ان کے دوست یار بہت زیادہ ہیں. اصل میں انہوں نے 50 اسکارپیو کا ڈیمانڈ بھی کیا ہے، اور گاڑیاں جائیں گی وہ سب خالی خالی جائیں گی. اور پتہ بھی ہے آپ کو بارات جب جاتی ہے، بارات جانے سے پہلے ہی سمدھی کہتا ہے کہ سمدھی صاحب ذرا اس بات کا خاص خیال رکھیے گا، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے اور ان کے جتنے دوست احباب ہیں، کوئی ماسٹر، کوئی انجینئر ہے، کوئی کلکٹر تو فلاں ٹکٹر ہے، اس لیے خاص خیال رکھیے گا، کچھ ڈشز رکھ لیجئے گا. اب یہ کھانے کا شیڈیول بتاتا ہے، کھانے کی مینیو رکھتا ہے، اور وہ کھانے کے مینیو میں اب تو ہمارے علاقے میں بریانی دھڑلے سے کھائی جا رہی ہے. وہ دیکھ لو امور میں بھی بریانی کی دکان، 22 میں بھی 2-3 مراد آبادی کی بریانی، یو پی والوں نے بالکل
मिर्जापुरियों को बिरयानी खिला खिला करके अब ये गोश्त भात भूल गए हैं, अब इनको भी बिरयानी के चस्के लग गए हैं। बिरयानी की लत हमारे समाज को भी लग गई है। बैरकैफ बिरयानी तो नंबर 1 पे होती ही है, लेकिन समधी साहब कहते हैं, ओ समधी साहब ख्याल रखिएगा, मेरा बेटवा डॉक्टर साहब और उनके जितने दोस्त अहबाब हैं वो भी डॉक्टर और इंजीनियर हैं, इसलिए ऐसा कीजिएगा कि बिरयानी से पहले जरा सा कोई तली भुनी डिशेज रखिएगा, हो सके तो अफगानी चिकन रख दीजिएगा, और कोई रोस्टेड हो तो रोस्टेड से ले आइएगा। बताओ, खाने के मेनू भी बताता है और ये कहता है मैं भी हाजी साहब, आप भी हाजी साहब, लेन देन की क्या बात हो सकती है? और लोगों, तुम्हारी गैरत को क्या तेरी गैरत को क्या हो गया है? अगर मेरा और आपका ज़मीर सड़ा नहीं है, अगर मेरा और आपका ज़मीर मरा नहीं है, तो खुदा की कसम मैं आपके सामने कहता हूँ, एक बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर मौलाना सज्जाद नोमानी दामद बरकातहुम ने अपने इंटरव्यू में कहा है, आरएसएस का एक बहुत बड़ा आदमी, बल्कि यूं कह लो आरएसएस के हेडक्वार्टर में जॉब करने वाला बंदा, करोड़ों की संपत्ति का मालिक, अरबपति बंदा था, लेकिन जब वो अपनी बेटी की शादी करा रहा था, अपनी बेटी की शादी के मौके पर मौलाना सज्जाद नोमानी को भी इनवाइट किया गया। मौलाना सज्जाद नोमानी गए तो देखा यह गया है कि मैरिज हॉल में बस कुछ पंडित हैं और गरीब के कुछ लोग हैं, जिनको ले जाकर, जिनको बुलाकर शादी के रस्म किए जा रहे हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी ने उनसे हैरत से कहा, आप तो आरएसएस के हेडक्वार्टर में जॉब करते हो, आप तो अरबपति हो, आप तो करोड़पति हो, आप भला इस तरह सादगी के साथ कैसे शादी कर सकते हो? पता है तुम्हें मुफक्किर इस्लाम मौलाना सज्जाद नोमानी को जवाब क्या मिला? सुनो कौम के गयूर नौजवानों, सुनो इस कौम के जिम्मेदारों और जागीरदारों, और सुनो कौम के सरपंच मुखिया जी लोगों, जो कौम की बच्चियों की शादियों के नाम पर अपनी मुच्छों में ताव फेरते हो और ये कहते नजर आते हो कि मेरी मुच्छें टेढ़ी हो जाएंगी, मेरी मुच्छें कम पड़ जाएंगी, मैं तो कौम का, मैं तो अपने समाज का और अपनी सोसाइटी का और अपने बस्ती का जमींदार हूँ, मेरी इज्जत इंसल्ट हो जाएगी। सुनो, उस आरएसएस के हेडक्वार्टर में काम करने वाले एक रईस आदमी से, एक लखपति नहीं अरबपति आदमी से सुनो, उसने कहा वो इसलिए कि हिंदू वानी के अंदर में तकरीबन 17 तंजीमें हैं और हर तंजीम को मैं हर साल तकरीबन 1 करोड़ के समथिंग मैं दान करता हूँ, कौम की बच्चियों की शादियां कराता हूँ। सुनो, उस आरएसएस के हेडक्वार्टर में जॉब करने वाले बंदे से बताओ, दिल दहलाने वाला वाकया है कि नहीं है? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो तालीमात है, आज आरएसएस उस पे अमल कर रही है, आज विश्व हिंदू परिषद उस पे अमल कर रही है, फिर ये कौम जलील नहीं होगी तो क्या होगी? फिर इस कौम की बेटियों की इज्जत इनकी नहीं लूटी जाएगी तो किन की लूटी जाएगी? बताओ, आज 23 साल 24 साल की गरीब की लड़कियों की उम्र हो जाती है, लेकिन जहेज न होने की वजह से गुर्बत के मारे वो कभी फांसी के फंदे को चूमती है, तो कभी नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी करती है। कौन है इसका जिम्मेदार? इस समाज के ठेकेदार जिम्मेदार है, इस समाज के जमींदार जिम्मेदार है। अगर इस जिम्मेदारी को समझते हो और उस आरएसएस के बंदे से सबक लेना चाहते हो तो मैं आप सबसे कहता हूँ, खुदारा जागो और शादी को आसान कराओ। मैं कहता हूँ जागो, निकाह को आसान बनाओ। कोई लड़का ये न कहे मुझे अभी जॉब नहीं मिली है, मैं शादी कर सकता, मैं कहाँ शादी कर सकता, मैं तो अभी पैर पे खड़ा नहीं हुआ हूँ। और नौजवानों सुनो, तुम पैर पे खड़े नहीं हुए हो शादी करने के लिए। क्यों? इसलिए खड़े नहीं हुए हो कि मास्टर नहीं बनोगे तो मास्टरिंग लड़की नहीं मिलेगी, बीवी को भी जॉब कराओगे, तुम भी जॉब कराओगे। बताओ, अभी बीपीएससी के एग्जाम में कितनी हवा की बेटियां पास हुई हैं, लेकिन इस बीपीएससी के एग्जाम पे तुम गौर करना, जिन लड़कियों के रिश्ते नहीं आते, जिस दिन उनकी बहाली हो गई है, जिस दिन बहाली का लेटर दिया गया, रिश्तों की लाइनें लग गई। अब शादी कोई लड़की देख के नहीं करता, अब शादी कोई किरदार देख के नहीं करता, अब शादी कोई उसकी सीरत को देख के नहीं करता, बल्कि शादी उसकी सूरत को और उसकी दौलत को देख के करता है। इसलिए हमारी गोद से बच्चे नेक पैदा नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि शादी के लिए जो असल मंशा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात जिस तरह की है उस तरह पे शादी नहीं हो रही है। इसका मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी बच्चियों को न पढ़ाओ, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसी
تعلیم سے اپنی بچیوں کو روکو جس تعلیم کے حاصل کرنے کے بعد تیری بچی بے حیا ہو جائے، تیری بچی ماں باپ کی عزت کی آبرو کی فکر نہ کرے، جس تعلیم کے حاصل کرنے کے بعد تیری بچی محمد رسول اللہ کی شریعت کو اپنے پاؤں تلے کچلنے کا کام کرے، ایسی تعلیم سے اپنی بچیوں کو دور کرو، ایسے کوچنگ سینٹر سے اپنے بچیوں کو نکالو، ایسے اسکول اور ایسے کالجز سے اپنے بچوں کو نکالو جن اسکولوں اور جن کالجوں میں تیری بیٹی کو محمد رسول اللہ کی تعلیم نہ دی جاتی ہو، بلکہ تیری بچی کو ایک وقت کے ایکٹر اور ایکٹریس کے مطابق تعلیم دی جاتی ہو، جس کالج اور جس یونیورسٹی میں اور جس کوچنگ سینٹر میں تیری بچیوں کو نچایا جاتا ہو، تیری بچوں کو گایا جاتا ہو، ایسے کوچنگ سینٹر سے میں آپ سب سے کہتا ہوں آج ہی وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اپنی بچیوں کی عزت و آبرو کی فکر کرو گے انشاءاللہ۔ کوئی نہیں ہاتھ اٹھاؤ گے ماشاءاللہ؟ اچھا ماشاءاللہ آپ سب بیدار ہو۔ میرا بھائی میرا وقت ختم ہو گیا ہے، میں مولانا معیز الرحمان صاحب مظاہری جو داعیہ جلسہ ہیں، خادم مدرسہ ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں آپ جلد سے جلد حضرت مولانا مفتی عیسیٰ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو لے کے آئیں، چونکہ حضرت کی گفتگو ہونی ہے، اس کے بعد دستار بندی کا عمل ہونا ہے۔ بہرکیف حضرت جب تک نہیں آ رہے ہیں میں آپ کے بیچ کباب میں ہڈی کے مانند بیٹھا ہوں، اس لیے آپ مجھے جھیل سکتے ہیں۔ میرے بھائیو میرے بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی آپ سب کے سامنے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی ہے، اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی ہے جب تک وہ قوم اپنے شرعی سمویدھان کے مطابق زندگی نہ گزارے۔ آپ کو شاید نہ معلوم کہ آپ کی شرعی سمویدھان کیا ہے، آپ کا اصل سمویدھان کیا ہے۔ بہرکیف میرے بزرگوں میرے ساتھیوں، آج نوجوانوں کو ضرورت اس بات کی ہے، اے میرا نوجوان ساتھی، اے میرے نوجوان بھائیوں، آپ سب اٹھو اور اٹھ کر میدان کارزار میں آؤ، میدان عمل میں آؤ اور چہرے مہرے سے اپنے آپ کو مسلمان بناؤ، اپنی قوم کی بچیوں کی فکر کرو، اپنی فکر کرو۔ انشاءاللہ اگر یہ کام کرنے لگو گے تو میں کہتا ہوں تاریخ کے سنہرے حروف سے ہمیں اور آپ کو لکھا جائے گا۔ آج اپنی بچیوں کو ضرورت اس بات کی ہے، آپ کی بیٹی ہو، آپ کی بہو ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ کی بہن ہو، آپ سب ذمہ دار ساتھی بیٹھے ہو، یہ جلسے کے بعد یہاں سے تیار کر کے اٹھو اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہووں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماں کو بتاؤ کہ میری ماں، اے میری بہن، اے میری بیٹی، سنو، کان کھول کر سنو، آج کے بعد سے تم بے پردہ گھر سے نہیں نکل سکتی ہے، آج کے بعد سے تم مارکیٹ کی زینت نہیں بن سکتی ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے یہ تیار کر لیا تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ ہماری طرف کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا، ہماری طرف کوئی ترچھی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، خوب اچھی طرح سے یاد رکھو اور خوب اچھی طرح سے یاد رکھو جس قوم نے بھی محمد رسول اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑایا ہے وہ قوم در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، اس قوم کو ذلیل ہونا پڑا ہے۔ آج چاہے کوئی بھی اپنے آپ کو سپر پاور کہہ لے، اسرائیل اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، برطانیہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، لیکن آپ مسلمان ہو، آپ اپنے کردار سے بتاؤ کہ سپر پاور امریکہ تو نہیں، سپر پاور برطانیہ تو نہیں، سپر پاور اسرائیل تو نہیں، بلکہ سپر پاور اللہ ہے، اور جو کوئی سپر پاور سے ٹکراتا ہے وہ چکنا چور ہو کے رہ جاتا ہے۔ اے قوم کے نوغیور نوجوانوں، اٹھو اور ذمہ داری کا ثبوت پیش کرو، اور میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ کی غلامی کا ثبوت پیش کرو۔ اسلام سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں نافذ کرو، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں میں اسلام کو نافذ کرو۔ ہر کوئی مسلم بننے کی کوشش مت کرو، ہر کوئی ہر ایک کی اصلاح کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ اپنے آپ سے سب سے پہلے اصلاح کی کوشش کرو۔ کیا کرو گے آپ سب اس کے لیے وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ اگر وعدہ کرتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر بتاؤ الحمدللہ۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں صرف یہ کہتے ہوئے کہ یہ دستار بندی کا جلسہ ہے، دستار بندی کے موقع پر آپ سب یہاں جمع ہوئے ہو، آپ سب کا جمع ہونا میں کہتا ہوں مبارکباد کے مستحق ہو۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، نسبت سے ہر چیز کی ویلیو اور اہمیت اور اس کی وقت بڑھ جایا کرتی ہے۔ آج کا یہ جو جلسہ ہے کوئی کرکٹ کا گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی فٹ بال کا میدان نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی پاک پوتر مجلس ہے، جس مجلس میں آنے کی ضمانت اور گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ آپ اس وقت اللہ کی رحمت میں ڈھانپے ہوئے ہو، اللہ کے فرشتے آپ کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ آپ سب دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھو، حضرت علماء کرام کے بیانات کو سن کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاؤ، اور ہر کوئی یہ وعدہ کرو کہ
انشاءاللہ ہم اپنی بچیوں کی عزت کی فکر کریں گے. کوئی نوجوان یہ نہ سوچے کہ ہم فلاں کی لڑکی سے بات کریں گے, فلاں کی لڑکی کی عزت کو کھو دیں گے, فلاں کی لڑکی میرا گرل فرینڈ ہے. نہیں میرا بھائی, نہیں میرا نوجوان ساتھی, اگر تیرے دل میں یہ بات آتی ہے تو یاد رکھو زنا ایک قرض ہے. اگر تم کسی کے ساتھ غلط کرو گے, اگر تم کسی کے ساتھ غلط چیٹنگ کرو گے, اگر تم کسی کی لڑکی کی عزت اچھالو گے تو تیری بہن بھی گھر میں موجود ہے, تیری ماں بھی گھر میں موجود ہے, تیری بہن بھی گھر میں موجود ہے, تیری بیٹی گھر میں موجود ہے, اس کی بھی عزت نوچی جائے گی, اس کی عزت بھی تار تار کیے جائیں گے. اس لیے آپ اپنی فکر کرو, آپ اپنی فکر کرو. ہر ایک کو اپنے آپ کی فکر کرنی ہے. ہر کوئی انشاءاللہ یہ وعدہ کر کے اٹھے انشاءاللہ. قرآن کریم کی جو آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو اپنے آپ کے لیے تیار ہو جاؤ, اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کو غلام بناؤ, شریعت کا پابند بناؤ. اگر بناؤ گے تو انشاءاللہ یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا, تاریخ ساز یہ جلسہ ہو جائے گا. اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ, آپ سب کو سننے سے زیادہ, ہم سب کو کئی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا کرے. زمانے کو شاید بتانا پڑے گا, نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا. فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت, خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا. جو تاریکیوں کو جہاں سے مٹا دے, دیا کوئی ایسا جلانا پڑے گا جہاں پر محبت کا ہو بول بالا. شہر کوئی ایسا بسانا پڑے گا, صراط الذین انعمت علیہم, تمہیں خود کو اس پہ چلانا پڑے گا. جو عاصی ہے مغضوب ہے ضالی, تمہیں خود کو اس سے بچانا پڑے گا. الحمدللہ واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے اسٹیج پر صوفی باصفا حضرت مولانا مفتی عیسیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ, خلیفہ حضرت مولانا ادریس صاحب نور اللہ مرقدہ اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں. میں جناب مولانا نعمان صادق صاحب سے گزارش کرتا ہوں سرفراز سنبل صاحب کو 5 منٹ کے لیے, پھر اس کے بعد